Assalamu alaikum students. CSC 371 Database Systems Lab. It's lecture number 8. In last lecture, we discussed where clause, operators used in SQL, and the use of logical operators in SQL. So where clause ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم اپنے ریکارڈز کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہیں. اسی طرح کمپیریزن آپریٹرز کسی بھی کنڈیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ لیس دین، گریٹر دین، یا لیس دین ایکول ٹو، یا گریٹر دین ایکول ٹو، یا ناٹ ایکول ٹو. اور جب ہم اپنے ڈیٹا کو ریٹریو کرتے ہیں اور اس میں کنڈیشنز ایک سے زیادہ اپلائی ہوتی ہیں تو اس وقت پھر ہمیں لاجیکل آپریٹرز کا یوز کرنا پڑتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اینڈ اور ناٹ لاجیکل آپریٹرز ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم وہ دونوں ٹیبلز دیکھ لیتے ہیں جس پہ ہم آج اپنی کیوریز کو ایگزیکیوٹ کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ٹیبلز برانچ اینڈ اسٹاف دونوں کریٹ کیے تھے اور ان میں کچھ ڈیٹا انسرٹ کیا تھا. تو اس وقت آپ کے سامنے جو دونوں ٹیبلز ہیں وہ اپنے ایٹریبیوٹس اور ڈیٹا کے ساتھ موجود ہیں. تو ہم اپنے آج کی جو کیوریز ہوں گی وہ ان دونوں ٹیبلز پہ ایگزیکیوٹ کریں گے. آج کے لیکچر کے ایجنڈا میں کافی زیادہ آئٹمز موجود ہیں، لیکن یہ ساری آئٹمز جو ہیں بہت شارٹ ہیں، اس لیے ہم نے کچھ زیادہ ایجنڈا آئٹمز ایڈ کیے ہیں. تو اس میں ویئر کلاز کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹے کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں. اگر ہم جو ریکارڈ انسرٹ کر چکے ہیں اس میں کچھ پرابلم ہے، کچھ ایرر ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ کو آپ نے نل کیا ہے، یا کسی ڈیٹا آئٹمز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت ہم SQL اپڈیٹ کی کیوری یوز کریں گے. اسی طرح اگر آپ کسی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو SQL ڈیلیٹ کی کیوری آپ کے کام آئے گی. اور اگر آپ اپنے ریکارڈز میں سے کچھ ٹاپ ریکارڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر کے، تو پھر آپ سلیکٹ ٹاپ کو یوز کریں گے. اسی طرح جو ڈیٹا آپ کے پاس ریٹریو ہوتا ہے کیوری کرنے کے بعد، آپ اس ڈیٹا کو کسی ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے آرڈر میں یا سارٹنگ آرڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر بائی کی کلاس یہ کیوری جو ہے اس سے سپورٹ لیں گے. اسی طرح اگر ہم اپنے ایٹریبیوٹس کو ٹیمپرری کچھ نیا نام دینا چاہتے ہیں تو ہم ایلیسز کا یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں کچھ جنرل فنکشنز جو ہیں، میتھمیٹیکل فنکشنز، ان کو بھی ہم دیکھیں گے آج. تو سب سے پہلے SQL اپڈیٹ اسٹیٹمنٹ. SQL اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ اس وقت یوز کی جاتی ہے جب ہم کسی ڈیٹا ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس پہلے سے کوئی ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے اور ہم اس ڈیٹا ریکارڈ کے آئٹمس میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم SQL اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں کہ ڈیٹا جو ٹیبل کے اندر موجود ہے وہ ریکارڈز کی شکل میں ہے. اسی طرح ٹیبل کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹیبل کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پھر آپ آلٹر کی کمانڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر آپ ڈیٹا ریکارڈز میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا سینٹیکس پہلے دیکھ لیں. آپ جب بھی اپڈیٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس وقت عام طور پہ آپ ویئر کی کلاس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں. آپ اس کو اس کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی یہ ویئر کی کلاس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے. تو آپ جس ٹیبل میں چینج کرنا چاہتے ہیں، جس ٹیبل کے ڈیٹا میں چینج کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو مینشن کرنا پڑتا ہے. تو اپڈیٹ اور ٹیبل کا نام، پھر آپ سیٹ یعنی جو نئی ویلیوز دینا چاہتے ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. تو سیٹ
کالم نمبر 1 یا کسی بھی کالم میں آپ جو ویلیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ویلیو دیتے ہیں. اسی طرح اگر ایک سے زیادہ کالم کے ڈیٹا آئٹمس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنے کالمس کے ساتھ ویلیوز کو سیٹ کریں گے. پھر آپ نے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنڈیشن ہے تو پھر آپ ویئر کی کلاس کے اندر وہ کنڈیشن دیتے ہیں. تو ویئر کی کلاس میں کنڈیشن کیسے دیتے ہیں یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. تو ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو دیکھ لیں. ہم یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اسٹاف نمبر جو ST14 ہے، آپ کے جو اسٹاف ٹیبل ہے اس کے اندر ایک اسٹاف ممبر جو ہے اس کا اسٹاف نمبر ST14 ہے، اس کی سیلری کو 20,000 سیٹ کر دیا جائے. یعنی اس کی سیلری پہلے کچھ اور تھی، اب اس کی سیلری جو ہے وہ 20,000 کر دی جائے. تو اس کے لیے آپ اپڈیٹ اور اسٹاف ٹیبل کا نام تھا وہ مینشن کرتے ہیں اور اس کی سیلری کو سیٹ کرتے ہیں. سیٹ سیلری از اکول ٹو 20,000 اور پھر آپ ویئر کی کلاس میں وہ کنڈیشن بتاتے ہیں کہ کس کنڈیشن کے تحت آپ نے یہ سیلری کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ ویئر اسٹاف نمبر از اکول ٹو ST14. تو آپ کے ڈیٹا ٹیبل کے اندر اسٹاف نمبر ST14 کی سیلری کو اپڈیٹ کر کے 20,000 کر دیا جائے گا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی اپڈیٹ کی کیوری لگانی ہے تو اس وقت آپ ویئر کی کلاس کو زیادہ سے زیادہ جو حد المقدور یوز کریں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر دیکھیے اگر آپ اپڈیٹ کرتے ہیں اسٹاف کو سیٹ سیلری از اکول ٹو 20,000، یہ والی جو کیوری اگر آپ اتنا ہی لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسٹاف ممبرز کی سیلری کو 20,000 کر دیا جائے گا. یہاں پہ آپ نے کسی قسم کی ویئر کی کلاس کو یوز نہیں کیا. تو اگر کوشچن یہ ہے کہ تمام لوگوں کی سیلری کو 20,000 کر دیے جائے پھر تو آپ یہ کیوری یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی خاص شخص یا کسی خاص امپلائی یا کسی خاص اسٹاف ممبرس کے لیے یا کسی کنڈیشن کے تحت آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت پھر آپ ویئر کی کلاس کو ہر صورت میں یوز کریں گے. اگر آپ ویئر کی کلاس کو یوز نہیں کریں گے جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے تو اس وقت پھر تمام لوگوں کی سیلری کو 20,000 کر دے گا. تو آپ نے اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ نے کسی کنڈیشن کے تحت اگر چینج کرنی ہے تو ویئر کی کلاس کو ہر صورت میں یوز کرنا ہے. ادروائز پھر ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں رہیں گے. اسی طرح اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ ریکارڈز کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ اس کے ایگزامپل کو دیکھیں گے جس میں لکھا ہوا اپڈیٹ اسٹاف سیٹ پوزیشن از اکول ٹو سپروائزر ویئر پوزیشن از اکول ٹو اسسٹنٹ. تو یہاں پہ یہ کہا گیا تھا، کوشچن اصل میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی اسسٹنٹ والے لوگ ہیں یعنی جن لوگوں کی پوزیشن اسسٹنٹ ہے ان سب کو سپروائزر کر دیا جائے. تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیبل کے اندر ایک اسسٹنٹ ہو سکتا 2 ہو سکتا بہت سارے ہوں. تو جتنے لوگوں کا پوزیشن جو ہے وہ اسسٹنٹ تھی وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سپروائزر میں کنورٹ کر دیے جائیں گے. تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سارے ریکارڈز ہوں اور ان تمام ریکارڈز میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اسسٹنٹ تھے تو تمام اسسٹنٹ کو سپروائزر کے طور پہ پروموٹ کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ نیچے والے ایگزامپل میں دیکھیں گے یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ تمام لوگوں کی سیلری جو ہے وہ 17,000 کر دی جائے لیکن ان تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کی جن کی پوزیشن سپروائزر ہو اینڈ سیلری لیس دین 17,000 ہو. تو جب آپ اینڈ لاجیکل آپریٹر کا یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کنڈیشن کا ٹرو ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی سیلری 17,000 کی جائے گی جن کی پوزیشن سپروائزر ہے اور ان کی سیلری جو ہے وہ 17,000 سے لیس ہے. تو ہو سکتا ہے اس کیوری لگانے سے پہلے کوئی آرگنائزیشن کے پاس ایسا کوئی بزنس رول آیا ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ کم سے کم سیلری جو ہے وہ 17,000 رکھیں گے. تو اس وقت تمام جن لوگوں کی سیلری جو ہے 17,000 سے کم تھی ان کو 17,000 کر دیا گیا. تو اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کمپیریزن آپریٹرز اور لاجیکل آپریٹرز جو ہے ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی ویئر کی کلاس کے اندر جو آپ جتنی چاہے اتنی کنڈیشن جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو عموماً یوز کرنی پڑتی ہے جب آپ اپنے ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو نیکسٹ SQL اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیلیٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے.
ڈیلیٹ کی اسٹیٹمنٹ آپ اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کو کسی ڈیٹا ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہو، یا ایک سے زیادہ ڈیٹا ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا ہو، یا پھر اپنے ٹیبل میں سے تمام ریکارڈز کو ڈیلیٹ کرنا ہو۔ تو عام طور پہ ڈیٹا بیس کی ٹرمز کے اندر ڈیلیٹ کی آپشن بہت کم لی جاتی ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے ڈیلیٹ کی، تو اس لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کو ریوائز کر لیتے ہیں، آپ اس سے پہلے ایک ڈراپ کی اسٹیٹمنٹ پڑھ چکے ہیں۔ ڈراپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹیبل پہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ٹیبل کا اسٹرکچر اور اس کے اندر تمام ڈیٹا جو ہے اس کو وینش کر دیتا ہے، جبکہ ڈیلیٹ کی اسٹیٹمنٹ میں آپ صرف ریکارڈ ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ بے شک آپ ایک ٹیبل میں سے تمام ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن ٹیبل کا اسٹرکچر جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، وہ باقی رہے گا، تو آپ اس میں بعد میں اور ریکارڈ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ پہلے اس کا سینٹیکس ہے ڈیلیٹ فرام ٹیبل کا نیم، اور اس کے بعد آپ ویئر کی کنڈیشن اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کی پہلی ایگزامپل دیکھیں گے، جس میں کہا گیا ہے ڈیلیٹ فرام اسٹاف ویئر اسٹاف نمبر از اکول ٹو SA9، تو یہاں پہ اسٹاف نمبر جو SA9 ہے اس کے جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے اسٹاف کے ٹیبل کے اندر وہ تمام کے تمام ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں شاید اسٹاف ٹیبل کے اندر صرف ایک ہی SA9 کا ریکارڈ تھا، تو وہ یقیناً ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل ہے ڈیلیٹ فرام اسٹاف ویئر اسٹاف نمبر از اکول ٹو SL21 اینڈ برانچ نمبر از اکول ٹو PG04۔ تو زیادہ پریسائز جو ہے وہ کنڈیشن یہاں دی گئی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ویئر کی کلاس کے اندر آپ کے پاس دو کنڈیشنز ہوں تو پھر آپ وہاں پہ لاجیکل آپریٹر جو اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر 3 ہوں گی تو لاجیکل آپریٹر ایک اور ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ برانچ نمبر PG05 میں سے SL21 جو اسٹاف نمبر ہے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہ اس پہلے والی جو کیوری ہے شاید اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ڈیلیٹ فرام اسٹاف یا اسٹاف نمبر از اکول ٹو SA9۔ یہاں پہ ڈفرنس جو ہے ڈیلیٹ اینڈ ڈراپ کو میں نے آپ کو واضح کر دی، ایک بار پھر سن لیں کہ ڈیلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیبل میں سے ڈیٹا ریکارڈز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ٹیبل کے اسٹرکچر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت پھر آپ ڈراپ جو ہے اس ڈراپ کی اسٹیٹمنٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ڈراپ کی اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل کا اسٹرکچر اور اس کے اندر تمام ڈیٹا جو ہے وہ وینش ہو جائے گا، جبکہ ڈیلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریکارڈ سارے بے شک ڈیلیٹ کر دیں آپ، لیکن اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، اور آپ بعد میں اس ٹیبل کے اندر اور بھی ریکارڈ انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹیبل میں سے تمام ریکارڈ ایک ہی بار ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ ڈیلیٹ فرام ٹیبل نیم لکھیں گے، کہ جیسے ڈیلیٹ فرام اسٹاف، تو تمام ٹیبل کے تمام اسٹاف کے ٹیبل کے تمام ریکارڈز جو ہیں وہ ایک ہی بار ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے ٹیبل میں سے کچھ ٹاپ کے ریکارڈز یعنی ہیرارکی میں جو ٹاپ کے ریکارڈز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس SQL سرور اور MySQL کے اندر دو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک ٹاپ کے نام سے اور ایک لمٹ کا فنکشن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو آپ ان دونوں کی مدد سے SQL سرور میں ٹاپ کا یوز کر کے اور MySQL کے اندر لمٹ کا یوز کر کے اپنے ٹیبل کے ریکارڈ میں سے ٹاپ کے کچھ ریکارڈ جتنے آپ چاہتے ہیں، جتنے آپ مینشن کریں گے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہیرارکی میں یا آرڈر کے اندر، پرائمری کی کے آرڈر کے اندر جتنے بھی ریکارڈز ہوں گے وہ آپ کو شو ہو جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو SQL سرور کے اندر اس کا سینٹیکس جو ہے وہ سلیکٹ ٹاپ، اور جتنے نمبر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جتنے ریکارڈز دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر 5 سائن کا مطلب ہے، یا پھر آپ پرسنٹیج جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ڈیٹا، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 ریکارڈز ہیں تو آپ یہاں پہ اگر 50% لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 ریکارڈ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کس ٹیبل میں سے، اور آپ پھر ویئر کی کنڈیشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ MySQL کے اندر اس کا سینٹیکس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ بھی سلیکٹ آپ جتنے کالمز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، پھر فرام میں آپ ٹیبل کا نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد ویئر کی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے پاس ریکارڈز آتے ہیں اس پہ آپ لمٹ اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو لمٹ 3، اگر آپ 50 دیکھنا چاہتے ہیں تو لمٹ 50۔
یہاں پہ پرسنٹیج دینے کی سہولت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں گے، جیسے ہم نے کہا سلیکٹ ٹاپ 3 اسٹیرک فرام اسٹاف. اسٹیرک سے مراد تمام ایٹریبیوٹ کا ڈیٹا آئے گا، لیکن جب آپ یہ اسے کہتے ہیں کہ ٹاپ 3 تو وہ پھر اسٹاف کے ٹیبل میں سے اس کی کی کے لحاظ سے پہلے جو 3 ریکارڈ ہوتے ہیں وہ شو کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے سلیکٹ ٹاپ 50%، تو اب جتنے بھی ریکارڈ ہوں گے ان میں سے آدھے ریکارڈ یا ہاف ریکارڈ جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے تمام ایٹریبیوٹ کے ساتھ اسٹاف والے ٹیبل میں سے. تو اسٹاف والے ٹیبل، دوسری ایگزامپل میں اسٹاف والے ٹیبل میں سے جتنے بھی ٹوٹل ریکارڈز ہیں ان میں سے آدھے ریکارڈ یا ہاف ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کا ریزلٹ سیٹ میں شو ہوں گے. اسی طرح تیسری ایگزامپل جو ہے سلیکٹ ٹاپ 3 فرام برانچ. برانچ والے ٹیبل میں سے ٹاپ 3 دکھانے ہیں، لیکن ٹاپ 3 کس میں سے دکھانے ہیں اس کنڈیشن کی اپلائی یہاں پہ کی گئی ہے. جیسے یہ کہا گیا ویئر سٹی از اکول ٹو لندن، اس کا مطلب ہے برانچ والے ٹیبل کے اندر جتنے ریکارڈز ہیں پہلے اس پہ کنڈیشن اپلائی ہوگی اور لندن والے جو ریکارڈز ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہوں گے. جب وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے تو ان میں سے ٹاپ 3 ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کے ریزلٹ سیٹ میں آئیں گے. تو ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ جو ہیں وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، جتنے بھی ہیں ان میں سے صرف ٹاپ 3 جو ہیں وہ ریکارڈ آ جائیں گے. ان تینوں ایگزامپل کے اگینسٹ آپ کا جو مائی سیکوئل کے اندر جب آپ لکھتے ہیں تو سلیکٹ اسٹیرک یعنی تمام ایٹریبیوٹ آئیں گے اسٹاف والے ٹیبل میں سے، اور آپ لمٹ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کتنے چاہیے. وہاں پہ آپ نے دیکھا گا ٹاپ 3 آپ شروع میں یوز کرتے ہیں، لیکن ٹاپ کے اگینسٹ مائی سیکوئل کے اندر لمٹ جو ہے یہ کی ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح پرسنٹیج کی اس میں فیسلٹی نہیں ہوتی، لیکن آپ جو ہے وہ کنڈیشن ویئر کی کنڈیشن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹاپ 3 دیں لیکن وہاں سے دیں جہاں کا سٹی جو ہے وہ لندن ہو. تو اس کو سلیکٹ اسٹیرک فرام برانچ ویئر سٹی از اکول ٹو لندن. اب آپ کے لندن سٹی والے ریکارڈ جو ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہو کے آ جائیں گے، لیکن ان میں سے صرف پہلے 3 جو ہیں وہ یعنی لمٹ کے ساتھ جب بتایا گیا کہ پہلے 3 ریکارڈ آئیں گے تو پھر وہ صرف پہلے 3 ریکارڈز ہی آپ کے ریزلٹ سیٹ میں آپ کو شو ہوں. اور عام طور پر یہ ٹاپ. آج کی جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایس کیو ایل آرڈر بائی کی کلاز ہے. تو آپ آرڈر بائی کی کلاز کو یہ اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ریزلٹ سیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق کسی خاص آرڈر میں اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں آرڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیٹے کو کسی خاص ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ اس کا سینٹیکس دیکھیں گے تو سلیکٹ اس کے بعد جو کالمز جن کالمز کا ڈیٹا آپ نے دیکھنا ہے یا ایٹریبیوٹس کا ڈیٹا دیکھنا ہے وہ مینشن کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ ٹیبل کا نام مینشن کرتے ہیں اور پھر آرڈر بائی اس کا کی ورڈ ہے تو اسپیس کے ساتھ ہے یہ آرڈر بائی. اس کے بعد جن کالمز پہ آپ نے یہ آرڈر یا سارٹنگ آرڈر اپلائی کرنا ہے ان کے نام آپ نے دینے ہوتے ہیں اور آپ اس کو کاما سے سیپریٹ کرتے ہیں. آپ ان میں سے ہر ایک کالم کے ساتھ اسینڈنگ اے ایس سی یا ڈسینڈنگ کے لیے ڈی ای ایس سی جو ہے وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ پورا اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن شارٹ میں آپ اے ایس سی یا ڈی ای ایس سی جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو سلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹاف، یعنی اسٹاف ٹیبل کے تمام ایٹریبیوٹ کا ڈیٹا چاہیے اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں فرسٹ نیم کے لحاظ سے. تو فرسٹ نیم اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، تو جب آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا تو آپ کے تمام ریکارڈز کو فرسٹ نیم جو ہے اس کے لحاظ سے ہی آرڈر کر دے گا. اب بات یہ ہے کہ آرڈر کیسے کرے گا. تو اگر آپ فرسٹ نیم کے ساتھ اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ نہیں لکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ نیم جو ہے بائی ڈیفالٹ اسینڈنگ میں آئے گا. اگر آپ مینشن کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسینڈنگ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کا آرڈر ہوگا. تو تمام سٹاف کا ڈیٹا آئے گا لیکن وہ اس کی ترتیب جو ہے یعنی آرڈر جو ہے وہ فرسٹ نیم کے لحاظ سے ہوگی اور فرسٹ نیم کا لحاظ جو ہے وہ اسینڈنگ آرڈر ہوگا. اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل سلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹاف آرڈر بائی لاسٹ نیم ڈسینڈنگ. تو آپ اسٹاف کا تمام ٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے جو ٹیبل میں آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا وہ لاسٹ نیم کے لحاظ سے آئے گا اور لاسٹ نیم کے جو ڈیٹا ہے وہ ڈسینڈنگ میں ہوگا. تو یہاں پہ آپ نے جب اس کو مینشن کیا تو اس وقت آپ کو ڈسینڈنگ جو ہے وہ اسپیسیفکلی لکھنا پڑتا ہے اور اسینڈنگ اگر آپ نام بھی لکھیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ اس کو پک کرے گا.
اسی طرح تھرڈ ایگزامپل سلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹاف آرڈر بائی پوزیشن اینڈ سیلری. تو دو ایٹریبیوٹ جو ہیں یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں. دونوں کے ساتھ اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ نہیں لکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن جو ہے وہ بھی اسینڈنگ آرڈر میں آئے گا, اس کی سارٹنگ بھی اسینڈنگ میں ہوگی, اور سیلری جو ہے اس کا آرڈر یا اس کی سارٹنگ جو ہے وہ بھی اسینڈنگ میں ہوگی. اب اس کا جو ریزلٹ سیٹ آپ کے پاس آئے گا اس میں اسٹاف کا تمام ٹیبل آئے گا, اور پہلے پوزیشن کے لحاظ سے اس کو اسینڈنگ کیا جائے گا, اور پھر پوزیشن کے اندر جو گروپ بنیں گے جیسے آپ نے دیکھا تھا پوزیشن میں مینیجرز ہیں, سپروائزرز ہیں, اسسٹنٹس ہیں. تو جب یہ پوزیشن کے لحاظ سے اسینڈنگ ہوگا تو سب سے پہلے اسسٹنٹس آئیں گے, پھر اس کے بعد مینیجرز آئیں گے, اور پھر اس کے بعد سپروائزرز آئیں گے. اب یہ تینوں گروپ جو ہیں ان گروپ کے سامنے جو سیلری ہوگی اس کے لحاظ سے اس کو سینڈنگ کیا جائے گا. یعنی اگر سب سے پہلے اسسٹنٹس آ رہے ہیں تو ایسا اسسٹنٹ پہلے ہوگا جس کی سیلری کم ہوگی, پھر وہ اسسٹنٹ ہوگا جس کی سیلری اس سے زیادہ ہوگی, اور پھر وہ اسسٹنٹ ہوگا جس کی سیلری اس سے زیادہ ہوگی, اینڈ سو آن. اسی طرح دوسرا گروپ جو ہے وہ پوزیشن کے لحاظ سے مینیجرز کا, تو مینیجر کے سامنے جو سیلری وہاں پہ وہ ریکارڈ آئے گا جس میں کم سے کم سیلری لینے والا مینیجر ہوگا, پھر اس سے زیادہ والا ہوگا, پھر اس سے زیادہ والا ہوگا. اسی طرح تیسرے نمبر پہ سپروائزر تھے, تو سپروائزر کی ترتیب بھی اسی طرح ہوگی. سپروائزر کے گروپ میں جتنے بھی ریکارڈز آئیں گے ان میں سے ہر ایک گروپ جو ہے وہ اپنی سیلری کم, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ, اس طرح ریکارڈ جو ہیں وہ ترتیب میں آئیں گے. اسی طرح جو فورتھ ایگزامپل یہاں پہ ہے سلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹاف آرڈر بائی پوزیشن اسینڈنگ اینڈ سیلری ڈسینڈنگ. تو آپ اس کو علیحدہ علیحدہ اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر جو ہے ہر ایٹریبیوٹ کے ساتھ مینشن کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس جو ریزلٹ سیٹ آئے گا اس میں پوزیشن جو ہے وہ اسینڈنگ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن میں اسسٹنٹس ہوں گے, مینیجرز ہوں گے, اور پھر سپروائزرز ہوں گے. یہ تین گروپ ہیں ہمارے پاس. لیکن یہ ریکارڈ اس طرح آئیں گے کہ اب اسسٹنٹ میں پہلے وہ اسسٹنٹ والا ریکارڈ آئے گا جس کی سیلری سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد جو اسسٹنٹ کا ریکارڈ آئے گا اس میں اس سے کم سیلری, اور اسی طرح اس سے کم سیلری. تو اس طرح آپ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ جو ہے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ایس کیو ایل ایلیسز کا ہے. ایلیس ہم اس وقت یوز کرتے ہیں یا اس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم نے ٹیبل یا کسی کالم کا نام ٹیمپرری چینج کرنا ہو دیکھنے کے لیے. تو جو آپ کا ریزلٹ سیٹ ہوگا اس کے اندر جو نام آئے گا ایٹریبیوٹ کا وہ آپ اپنی مرضی سے مینشن کر سکتے ہیں, لیکن ایکچوئل یہ بیس ٹیبل کے اندر وہ جو ایکچوئل نام ہے جو آپ نے کریٹ کرتے ہوئے رکھا تھا وہی ہوگا. تو بعض اوقات ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کے لیے, تو ہم ایلیس کا یوز کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پہلے پوائنٹ میں دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو ٹیمپرری نیم جو ہے ٹیبل یا کالم کا چینج کر سکتے ہیں. یہ جو ایلیسز یوز کیے جاتے ہیں یہ اس لیے یوز کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے کالم نیم کو زیادہ ریڈیبل بنا سکیں, اور اسی طرح آپ کے یہ جو ایلیسز ہیں یہ صرف اسی وقت کے لیے کارگر ہوتے ہیں جب آپ کی کیوری جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, یعنی ریزلٹ سیٹ کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو ایلیسز ہیں جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو پھر یہ کچھ چیزوں کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں, جیسے جب آپ کی کیوری میں ایک سے زیادہ ٹیبل انوالو ہوں تو اس وقت آپ ان کا نام جو ہے وہ شارٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی کیوری کے اندر فنکشنز جب یوز کرتے ہیں تب ان کا یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کالم نیم جب آپ کے بہت بڑے ہوں اور وہ ریڈیبل نہ ہوں تو آپ ان کو شارٹ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک سے زیادہ کالمز کو اگر آپ نے کمبائن کرنا ہے, ایک سے زیادہ کالمز کے ڈیٹے کو کمبائن کرنا ہے تو اس وقت بھی آپ ایلیس کا سہارا لے سکتے ہیں. اب آپ اس کا سینٹیکس ایک بار دیکھ لیں کہ آپ ایلیس کا یوز کیسے کرتے ہیں, تو پھر شاید آپ کچھ زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی زیادہ ہو جائے. تو آپ کو ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں کسی ٹیبل میں سے, تو اس وقت آپ سلیکٹ کے بعد اس کا کالم نیم جو ہے وہ ترتیب سے دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک کالم نیم دیا, اور آپ اس کالم نیم جو ایکچوئل ہے اس کا کیا نام دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ریزلٹ سیٹ کے اندر, وہ اے ایس یا ایس کے بعد وہ آپ نے دینا ہوتا ہے.
اسی طرح پھر ٹیبل کا نام مینشن کرنا ہوتا ہے فرام کلاس کے بعد. تو پہلی ایگزامپل یہاں پہ دیکھ لیں. جیسے ہم نے کہا سلیکٹ فرسٹ نیم، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایٹریبیوٹ کا نام جو ایف نیم تھا، ایز فرسٹ نیم، لاسٹ نیم ایز لاسٹ نیم فرام اسٹاف. اب اسٹاف والے ٹیبل میں سے ہمارے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ فرسٹ نیم کا آئے گا اور اسی طرح لاسٹ نیم کا آئے گا. لیکن جب ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ آئے گا تو وہاں پہ ایٹریبیوٹ کا نام فرسٹ نیم لکھا آئے گا. اسی طرح دوسرے ایٹریبیوٹ کا نام جو ہے وہ لاسٹ نیم لکھا آئے گا. تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی ریڈیبلٹی کے مطابق یا ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھنے کے لیے اپنے کالمز کا نام جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل دیکھ لیں. اگر آپ اپنا جو ایٹریبیوٹ کا نام ہے اس میں چونکہ 2 ورڈ ہیں اور آپ اس کو اسپیس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بریکٹس کا یوز کرتے ہیں. یہاں پہ سلیکٹ ایف نیم ایز فرسٹ نیم. تو جب بھی آپ 2 ایٹریبیوٹ کے درمیان اسپیس کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ریزلٹ کے اندر تو پھر آپ کو بریکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ انسرٹ کرنی پڑتی ہیں. اس طرح لاسٹ نیم ایز لاسٹ نیم، تو پھر آپ کو بریکٹس جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں کیونکہ دونوں ورڈز کے درمیان اسپیس ہے فرام اسٹاف. اس طرح جب آپ کے ریزلٹ سیٹ آئے گا تو اس میں فرسٹ نیم پہلے ایٹریبیوٹ کا نام ہوگا، دوسرے کا نام لاسٹ نیم ہوگا اور پھر باقی سارا ڈیٹا وہی جو ٹیبل کے اندر پہلے سے موجود ہے. اسی طرح اگر آپ کنکیٹینیٹ کرنا چاہتے ہیں 2 ایٹریبیوٹ کے ڈیٹا کو تو پھر آپ پلس کا سہارا لیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے سلیکٹ اسٹاف ایف نیم کو آپ یعنی فرسٹ نیم کو لاسٹ نیم کے ساتھ کنکیٹینیٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت پھر آپ یہاں دونوں سائڈ جو ہیں اس میں پلس جو ہے وہ ایڈ کریں گے ایز نیم. اب جب آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا تو فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم والے ایٹریبیوٹس میں سے ڈیٹا فیچ ہوگا اور آپ کے سامنے جب ڈیٹا آئے گا تو صرف ایک ہی ایٹریبیوٹ دکھائی دے گا جس کا نام آپ نے نیم رکھا. آپ اس کا نام فل نیم بھی رکھ سکتے ہیں. اینی ہاؤ پھر اس کے اندر فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم جو ہے وہ دونوں ملا کے اور درمیان میں ایک کاما جو ہے اس سے سیپریٹ کیا ہو جائے ہوگا. تو یہ اسٹاف والے ٹیبل میں سے آپ کے سامنے ڈیٹا. اسی طرح مائی سیکوئل کے اندر جب آپ نے 2 ایٹریبیوٹ کے ڈیٹا کو کنکیٹینیٹ کرنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہمارے پاس کنکیٹ کا فنکشن جو ہے وہ موجود ہے. پورا نام کنکیٹینیشن ہوتا اور آپ اس کو شارٹ میں کنکیٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم جو ہے دونوں کو کنکیٹینیٹ کرنے کا سینٹینس جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ اس کا ریزلٹ سیٹ آئے گا تو دونوں میں سے ویلیوز آنے کے بعد کنکیٹ ہوں گی اور فل نیم کے ایٹریبیوٹ جو آپ نے ٹیمپرریز کا نام رکھا ہے اس کے نیچے یہ شو ہوں گا. تو یہ فنکشن جو ہے SQL سرور میں بھی موجود ہے، آپ اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دونوں ڈیٹا بیس سرور جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. دونوں یوزر جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. SQL کے اندر یوز ہونے والے کچھ جنرل فنکشن دیکھتے ہیں جن میں سے ایک منیمم ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے جس کو من کہتے ہیں، یا ایک دوسرا جو ہے وہ میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے جس کو میکسیمم کہتے ہیں. تو جب آپ ان کو لکھتے ہیں، اس کا سینٹیکس لکھتے ہیں، تو آپ کو سلیکٹ کے کی ورڈ کے بعد ہی فنکشن اپلائی کرنا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ سلیکٹ منیمم اور جس کالم کی ویلیوز میں سے آپ نے منیمم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کالم کا نیم دینا ہوتا ہے. اس کے بعد اور بھی آپ ایٹریبیوٹ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے نہیں لیے. فرام اور اس کے بعد فرام اور پھر ٹیبل نیم. تو یہاں پہ اگر آپ ویئر کنڈیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویئر کنڈیشن جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اسی طرح میکسیمم جو ہے اس کا بھی یہی سینٹیکس ہے لیکن منیمم کی جگہ پہ یہاں پہ میکسیمم ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میکس جو ہے اس کا سہارا لیا جاتا ہے. اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو ذرا دیکھیے گا. سلیکٹ منیمم سیلری کے ایٹریبیوٹ کے اندر جتنی سیلری آئٹمس ہیں ان میں سے آپ نے منیمم نکالنا ہے اور جب آپ منیمم نکال لیں تو آپ اپنے یوزر کے سامنے جو پیش کریں گے وہ ایز یعنی ٹیمپرری نام آپ نے رکھنا ہے اس کا منیمم سیلری. تو نیچے ان تمام سیلری آئٹمز میں سے وہ جتنے بھی ہیں ان میں سے جو منیمم سیلری ہوگی وہ منیمم سیلری کالم کے نیچے لکھ دیا جائے گی. تو یہاں پہ پہلی سلائڈ میں جو شروع میں تھی اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ ایلیس کا یوز جو ہے وہ فنکشنز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب بھی فنکشن آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایلیس کا یوز ضرور کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے ایلیس کا یوز یہاں پہ تو پھر جو ریزلٹ سیٹ آئے گا
اس میں جو کالم نیم ہوگا اسی جگہ پہ لکھا ہوگا نو کالم نیم، اور نیچے منیمم سیلری آپ کو مل جائے گی. تو اس سے آپ کا یوزر یہ سمجھنے سے قاصر ہوگا کہ یہ کس کالم کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کیا گیا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ فنکشن یوز کریں اس فنکشن میں سے جو ویلیو آئے وہ ریلیونٹ اس کے لحاظ سے ایلیس کا جو یوز ہے وہ ضرور کریں. اس طرح میکسیمم سیلری فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ایز میکسیمم سیلری فرام اسٹاف، تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کنڈیشن ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ میکسیمم سیلری کو فائنڈ آؤٹ کریں لیکن وہ کسی خاص گروپ میں سے کریں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ویئر پوزیشن از اکول ٹو مینیجرز، تو اب مینیجرز کے گروپ میں سے جس کی میکسیمم سیلری ہے صرف وہی آئے گا. اور اگر آپ منیمم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور گروپ کو مینشن کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سیلری میں سے منیمم سیلری فائنڈ آؤٹ کریں جن کی برانچ جو ہے وہ B005 ہے، تو آپ اپنے فنکشنز کے اندر ویئر کی کنڈیشن جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب آپ ویئر کی کنڈیشن اپلائی کریں گے پھر آپ کو کمپیریزن آپریٹر جو ہے ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ لاجیکل آپریٹرز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور جنرل فنکشنز ہیں جیسے کاؤنٹ، ایوریج اور سم کا. کاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو نمبر آف ریکارڈز فائنڈ آؤٹ کر کے دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹاف کے ٹیبل میں ٹوٹل اسٹاف ممبرز کتنے ہیں، تو آپ اس کی پرائمری کی کے اوپر کاؤنٹ کا فنکشن ایڈ کریں تو وہ آپ کو ٹوٹل کر کے دے دے گا. اسی طرح اگر آپ کے پاس بہت ساری ویلیوز ہیں اور ان میں سے آپ ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایوریج ویلیو جو ہے وہ ریٹرن کرے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 امپلائیز ہیں اور ان کی ایوریج سیلری کیا ہے، تو آپ ان کی سیلری کے اوپر ایوریج کا فنکشن اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو ایوریج سیلری ریٹرن کر دے گا. اسی طرح اگر آپ سم کرنا چاہتے ہیں ویلیوز کو تو پھر سم کا فنکشن آپ کو سپورٹ دے گا. تو یہاں پہ دیکھ لیں ایک بار، ہم نے پہلے جو ایگزامپل ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سلیکٹ کاؤنٹ اسٹاف نمبرز ایز ٹوٹل اسٹاف فرام اسٹاف. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹاف والے ٹیبل میں ٹوٹل نمبر آف اسٹافس کتنے ہیں. تو اس وقت ہم کاؤنٹ کا فنکشن جو ہے وہ اس ایٹریبیوٹ پہ ایڈ کرتے ہیں عام طور پہ جس کی ویلیوز یونیک ہوں. تو اسٹاف نمبر جو ہے اس کی ویلیوز یونیک ہیں اس لیے ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں. آپ کسی اور پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پھر ایسا ہی ہوگا کہ ڈپلیکیٹ ویلیوز ہیں وہ بھی ایڈ ہو جائیں گی. تو اس لیے آپ اس کے اوپر ایسے ایٹریبیوٹ کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں جو آپ کے پاس پرائمری کی ہو. اور سیکنڈ ایگزامپل کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم کے اندر یا برانچ کے ٹیبل کے اندر کتنی برانچز ہیں. تو آپ کاؤنٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. برانچ نمبر ہمارا ڈسٹنکٹ ایٹریبیوٹ ہے، یہ پرائمری کی ایٹریبیوٹ ہے جس میں ڈسٹنکٹ ویلیو ملتی ہیں. تو آپ اس پہ اپلائی کریں اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ ایلیس کا سہارا لیں اور ٹوٹل برانچز کے نیچے وہ آپ کو ایک ویلیو جو ہے وہ دے دے گا کہ ٹوٹل ہمارے پاس 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، جتنی بھی. اسی طرح اگر آپ ایوریج ویلیوز جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کے ساتھ آپ ایوریج کو یوز کریں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر کتنے امپلائیز جو ہیں وہ ہیں اور ان کی ایوریج سیلری کیا ہے. تو یہاں پہ کتنے امپلائیز تو نہیں آئیں گے لیکن ایوریج سیلری آپ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اور ایلیس کا سہارا لینے کے لیے آپ اس کو دیکھنا کیسے چاہتے ہیں اس کا کالم نیم وہ آپ دے دیں گے تو اس وقت آپ کو یہ ایوریج سیلری دے دے گا اسٹاف میں سے. اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کنڈیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ایگزامپل اس کے لیے ہے. جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایوریج سیلری دیں لیکن ان لوگوں کی دیں جو برانچ نمبر B003 میں کام کرتے ہیں. اب ایک گروپ جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہوگا ویئر کنڈیشن کے تحت جس میں صرف وہی ریکارڈ رہ جائیں گے جن کا برانچ نمبر B003 ہے. اب ان میں سے ایوریج سیلری جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی جائے گی. اسی طرح ایوریج کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے نل ویلیوز جو ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد سم کا فنکشن ہے جس میں آپ ڈفرینٹ ویلیوز جو ہے اس کا سم لے سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ سیلری کا سم لیا گیا ہے تو سلیکٹ کے بعد آپ سم اور اس کے بعد جس ایٹریبیوٹ کی ویلیوز کو آپ سم کرنا چاہتے ہیں اس ایٹریبیوٹ کو مینشن کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ ایلیس کا سہارا لے کے اس کا کالم جو نام جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں.
تو اس طرح سیلری کے ایٹریبیوٹ کے اندر جتنی ویلیوز ہیں تمام ویلیوز کو سم کرنے کے بعد آپ کو ویلیو ریٹرن کرے گا۔ اس طرح آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ڈیٹا کو اپڈیٹ کیسے کرتے ہیں، اسی طرح ہم ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور ٹاپ کے اگر آپ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور کسی کنڈیشن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ڈیٹا کو کسی خاص آرڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈسینڈنگ یا اسینڈنگ آرڈر ہو سکتا ہے تو آپ اس کے اوپر آرڈر بائی کلاز جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کالمز یا ٹیبل کا نام ٹیمپرری چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ٹیبلز کا نام جو ہے وہ چینج کرنا نہیں دیکھا، لیکن جب ہم ایک سے زیادہ ٹیبلز کو یوز کریں گے تو اس وقت ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح ہم نے بہت بیسک فنکشن جو ہیں وہ ایس کیو ایل کے دیکھے، جس میں منیمم ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، میکسیمم ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اور اسی طرح ویلیوز کو کاؤنٹ کرنا، اور یا پھر ویلیوز کی ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنا، اور یا پھر ویلیوز کو سم کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل